السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کی زبانی پہلے آپ جھوٹ تو سنتے رہتے ہیں نا، مگر جو آج کا جھوٹ ہے نا، میں کہتا ہوں کمال کا جھوٹ ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے کی اس نے ساری حدیں ہی جو ہے وہ پھلانگ دی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی جھوٹ بولنے میں۔ پہلے تو صرف اولیاء کے بارے میں یا محدثین کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا، اب تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے یہ نکل گیا، بلکہ اب تو جبریل امین کو بھی نہیں چھوڑا، جبریل امین پر بھی جھوٹ بول دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل جو فرشتے ان پر بھی جھوٹ بول دیا۔ باقی کتابوں پر تو یہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی تو جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا جھوٹ آپ سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، تو لہذا آپ کی پریشانی سے میں معذرت کرتا ہوں، ایڈوانس معذرت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا جھوٹ سن کر پریشانی ہو، تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں افضل کون ہے؟ بقول مرزا جونیئر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے وہ افضل ہیں، پھر ان کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو عہد میں شامل ہوئے تھے۔ تو پھر آگے کہتا ہے کہ جبریل امین نے بھی کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں شامل ہوئے تھے، پھر ان کے بعد وہ جو عہد میں شامل ہوئے تھے۔ پہلے یہ بات اس کی زبانی سن لیں آپ، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو عہد میں شریک ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی حضور کی نسبت۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور اس کے بعد وہ ہیں جو عہد میں شریک ہوئے، لہذا یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ جھوٹ او سرکار، بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ عزیزان گرامی سن لیا آپ نے، تسلی ہوگی آپ کو، یہ بات ذہن میں رہے۔ میں آگے انشاءاللہ آپ کو پوری حدیث سناؤں گا۔ اس میں ایک جھوٹ نہیں، کئی جھوٹ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا اس نے، حضرت جبریل امین پر بھی جھوٹ بولا اس نے، امام بخاری پر بھی جھوٹ بولا اس نے، اور بخاری میں تحریف کی، حدیث میں بھی تحریف کی۔ اور پھر ایک ہوتا نا، چلو زبان لغزش کھا گئی، پھسل گئی، اتفاقیہ طور پہ منہ سے کوئی بات نکل گئی، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اب اس کی عادت ایسی بن چکی ہے کہ جب تک یہ جھوٹ نہ بولے تو اس کو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے یہ گاہے بگاہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جب ویڈیو بنتی ہے، اپلوڈ ہونے سے پہلے اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لی جاتی ہے، اور جہاں کہیں پتہ چلتا ہے ان کو بھی یہ حوالہ غلط ہے یا بات غلط ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں ایک ایک ڈیڑھ ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ فلم کی گفتگو ہو رہی ہے نا۔ آج میں نے جو ویڈیو میں بولا، یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہونی ہے اس سے پہلے درجنوں سینکڑوں حوالے اس پہ لگنے ہیں، یہ سارا کام کرنا ہے، ایک ایک چیز ویڈیو کی میں نے خود دیکھنی ہوتی ہے، اپنے پاس اٹھا کے میں ایڈیٹنگ کا کام کرواتا ہوں۔ سن لیا آپ نے، کہتا ہے ایک ایک جملے کی ذمہ داری ہے ہماری، اور ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہم کئی بار اس کو چیک کرتے ہیں اور پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک ایک بات کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو بھی
اور چیک کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری لی گئی ہے، اور جو اس میں جھوٹ بولا گیا ہے اس کو جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا ہے اور جان بوجھ کر یہ جھوٹ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں مرزا جونیئر نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر والوں کے بعد یعنی بدری صحابہ کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو عہد میں شامل ہوئے۔ یہ عہد کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل آئے نبی الاسلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو عہد میں شریک ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جبریل امین نے بھی یہی کہا کہ ہم میں بھی افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد وہ جو عہد میں شامل ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی حضور کی نسبت۔ سن لیا نا آپ نے؟ اب یہ ہے بخاری شریف، جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 569 ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کس طرح الفاظ لکھے ہیں اور کس طرح وہ روایت لائے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری میں جو صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتایا، حدیث کا نمبر ہے 3992، 3992۔ ایپ وغیرہ میں بھی یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ میں آپ کو صحیح اوریجنل اصل عربک بخاری شریف سے یہ حدیث پڑھ کر سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا، تو مرزا جونیئر کیسے اس کو بیان کرتا ہے اور کس طرح ڈٹائی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک یوں ہے کہ حضرت معاذ بن رفاعہ بن رافع الزرقی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی بھی بدری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال ما تعدون اہل بدر فیکم، تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ ان صحابہ کو اپنے درمیان کیسا شمار کرتے ہو، وہ کیسے ہیں فضیلت، مرتبے، عظمت اور شان کے اعتبار سے جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ قال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، وہ عام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ او کلمۃ نحوہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو من افضل المسلمین فرمایا یا اسی سے ملتا جلتا کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا، اور اس کلمہ سے بھی ان صحابہ کی افضلیت ہی ثابت ہوتی ہے۔ مثلا من خیار المسلمین یا من خیارنا، اس طرح کا کوئی لفظ ارشاد فرمایا، یہ راوی کو شک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال فرمایا۔ قال، تو حضرت جبریل امین نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اسی طرح جو فرشتے بدر میں شامل ہوئے تھے وہ بھی عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ الفاظ تھے حدیث پاک کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت جبریل امین کے۔ یہاں پر صرف بدر کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو افضل قرار دیا اور حضرت جبریل امین نے بھی ان فرشتوں کو افضل کہا عام فرشتوں سے جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ یہاں عہد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، عہد کا ذکر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بدر والوں کے بعد عہد والے افضل ہیں، اور نہ ہی حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں کے بعد عہد میں شامل ہونے والے فرشتے افضل ہیں۔ ذکر ہی نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ صحیح بخاری تو کیا صحاح ستہ کی کسی بھی کتاب سے یہ لفظ دکھا دیے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بدر میں شامل ہونے والوں کے بعد عہد والے افضل ہیں، اور جبریل نے بھی یہی کہا ہو کہ بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں سے ان کے بعد پھر عہد میں شامل ہونے والے فرشتے ہیں۔ اور سیاستہ تو دور کی بات، حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب سے یہ عہد کے لفظ دکھا دیے جائیں اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھو یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چونکتا،
جبریل امین پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چونکتا۔ جب یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جھوٹ بول دیتا ہے اور حضرت جبریل امین پر جھوٹ بول رہا ہے اور بخاری شریف پر جھوٹ بول رہا ہے، حدیث میں تحریف کر رہا ہے، تو عام لوگوں کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے سچ بولتا ہوگا۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اس بندے کو پہچان لیجئے، اس کی عادات سے واقف ہو جائیے، یہ بندہ کس طرح گیڑے دیتا ہے، کس طرح مسلمانوں کو دھوکے دیتا ہے، کس طرح فراڈ کرتا ہے۔ یہ جھوٹ آپ کے سامنے ہے، یہ صحیح بخاری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3992 آپ خود دیکھ لیں، اس میں عہد کا ذکر کہاں ہے۔ تو جو بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ بھئی کہ یہ ایک غلطی ہو گئی، میں پہلے آپ کو اس کے کلپ سنایا، ایک ایک جملے کی یہ ذمہ داری لیتا ہے اور ایک ایک جملے کی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ذمہ داری لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ بہت سارے جھوٹ ہیں، اس جھوٹ سے تو کم از کم رجوع کر لینا۔ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جھوٹ ہے، جبریل امین کی ذات پر بھی جھوٹ ہے، امام بخاری پر بھی جھوٹ ہے، صحیح بخاری پر بھی جھوٹ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں تحریف بھی ہے، اور یہ تو نے جان بوجھ کر کی ہے، اور خود تو اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ ایک ایک جملے کو میں لاکھ بار سوچتا ہوں اور ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، اور جہاں لگے کہ جھوٹ ہے میں رجوع بھی کر لوں گا۔ پتر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا خیر خواہانہ طور پر کم از کم اس جھوٹ سے تو رجوع کر لینا۔